درود شریف پڑھے سارے صلوات و سلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود باغے پڑھے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل پاک محترم المقام محترم جناب کیسر ندیم صاحب، ان کے والد مکرم مرحوم و مغفور اور محترم المقام جناب آصف حیات چشتی صاحب، محترم جناب رخسار مہندی صاحب، محترم جناب عابد حسین صاحب اور ساجد حسین نوری صاحب، اور ہمارے بڑے پیارے بھائی محترم المقام بھائی واجد حسین گولڑوی چشتی، ان کے ماموں جان اور محترم المقام جناب دلاور حسین صاحب، مناظر حسین صاحب، ان کے برادر مکرم اور محترم المقام جناب اللہ دیتا صاحب، ان کے پھوپھوزاد جن کا اسم گرامی حاجی نور حسین ڈوگا قضائے الہی سے جو انتقال فرما گئے ہیں، ان کے ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قبلہ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی کامل بخشش فرمائے۔ جس طرح کے احساسات، جذبات اور جو تعزیت کی نیت لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں، میں بھی اسی نیت سے بھائی واجد حسین صاحب گولڑوی، جن کے ساتھ میرا کافی عرصے سے رابطہ ہے، ایک دل کے بڑے قریب ہیں، ایک رشتہ ہے، ان کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ، بالخصوص ان کے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا میں شامل ہونا میرے لیے بھی شرف و اعزاز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اسٹیج پر ہمارے جو یہاں پر علم دین کی خدمات کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرنے والی ہستیاں ہیں، علماء اہل سنت بھی جلوہ فرما ہیں۔ اگر ان ہستیوں کے نام بھی مجھے پہلے لکھ کر دیے جاتے، اپنی زبان سے ان کے نام لینا میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں، لیکن ان ہستیوں کی بارگاہ میں اس سما خراشی پر معافی کا طلبگار ہوں
کہ اسمائے گرامی سے میں آشنا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی ہم سب کے اوپر دراز تر فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور آج اللہ کے کرم سے یہ چوتھا روزہ ہے جس کی افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس دنیا سے جانا تو ہر ایک نے ہے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے جس کو اس نے ہر صورت چکھنا ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت ایک جام ہے، کل نفس شاربھا، اس کو ہر جان نے پینا ہے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلھا، موت ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ موت ایک جام ہے جس کو ہر شخص نے پینا ہے، اور فرماتے ہیں موت ایک دروازہ ہے جس کو ہر شخص نے جس سے گزرنا ہے، جس میں سے ہر شخص کو گزارا جائے گا، ہر جان کو گزارا جائے گا، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ اور شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے بیدار کر کہ جو کھیل اوروں کے ساتھ کھیلا گیا ہے ان قریب تیرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جائے گا۔ کو بند کر، ان قریب تیرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جائے گا جو بہت سارے پہلو کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ان کے دوستوں کی مجلس اور رونق ویران ہو گئی ہے۔ آپ پیر وارث شاہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وارث شاہ ٹر جانا ہی اسامی ایک دن کنڈے مار کے اینا اویلیاں دے، بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی بیٹھک لگتی ہے، بڑا وہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اکا بھی بڑا پہایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ جھپکنے سے پہلے عمر کا پیمانہ مکمل ہوتا ہے، انسان داعی اجل کو لبیک کہتا ہے اور اس جہان کو چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن جو نیک اعمال کریں، جو نیک صفت لوگ ہوں، جن کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرے، ان کے لیے میں پھر پیر وارث شاہ کا ہی ایک فرمان عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وارث شاہ وہ سدا ہی جیوندے نہیں جنہ کیتیاں نیک کمائیاں۔ بلے شاہ بھی کہتے ہیں بلے شاہ اسا مرنا ناہی گور پیا کوئی ہور۔ جو بندہ اپنی ہستی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، نہ تو یہ طاقت کے بل بوتے سے ممکن ہے، نہ ہی کوئی اونچے بڑے مکان کھڑے کرنے سے ممکن ہے، نہ ہی کوئی بڑے ڈیرے حویلیاں قائم کرنے سے، نہ کوئی بڑی مہنگی ترین گاڑیاں لے کے۔ یہ اپنی ہستی کو چھوڑنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے زندگی میں نیک عمل کرنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، چاہے اچھا کرے برا کرے، پھر آگے اس کی جزا کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں پورا شعر جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا، بعض لوگ اس پہ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے، جو یہاں پر آپ بیج کر جائیں گے وہی پھل، وہی کل قیامت کے دن آپ حاصل کرنے والے ہیں، کاٹنے والے ہیں۔ کیونکہ بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو غفلت کی یہ آنکھ
جس نے ابھی تک ہمیں جگایا نہیں۔ کب جاگیں گے؟ جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا حضرت علی کے نام پہ سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے۔ حضور مولا علی شیر خدا کے فرمان کتنے آپ کے سامنے رکھوں؟ یہ دنیا داری کے اوپر جو ان کا کوڑا برسا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، اس عورت کی مانند جو نافرمان ہے جس کا شوہر دیتا ہے، میں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے کر میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں انسان سویا ہوا ہے، کب جاگے گا؟ فرمایا جب مر جائے گا۔ بندہ سویا ہے، جب مر جائے گا تب جاگ جائے گا۔ لیکن عقل مند ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے، جو یہ بات سوچتا ہے، جو یہ بات دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ آج کسی اور کا جنازہ ہے، آج میرے ماموں جان کا جنازہ ہے، حاجی نور حسین صاحب کا، آج میرے والد کا جنازہ ہے، آج میرے پھپھو زاد کا جنازہ ہے، آج میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ یہ چلا گیا ہے، میری سانسوں کی ڈوری بھی مسلسل چل رہی ہے، برف کی طرح سانسیں پگھلتی جا رہی ہیں۔ جس کو آج مسجدوں کے اعلان کے ساتھ الوداع کہہ رہا ہوں، ان قریب مجھے بھی ان اعلانات کے ساتھ الوداع کہا جائے گا۔ نام ختم ہوگا، ساتھ مرحوم ہوگا، میت ہوگی، میت تیار ہے۔ یہ جسد خاکی آ گیا ہے، یہ بڑے سنبھل کے لفظ بولتا ہوں۔ انسان کو سوچنا پڑے گا کہ 4 کندھے دوڑ دوڑ کر جنازے کو سہارا دے کے آج تشہد پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرات یہ 4 کندھے آج ایک چارپائی کو اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں سوچتا ہوں مجھے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج میں جنازے کے ساتھ چل رہا ہوں، کل جنازہ میرا ہوگا، چلنے والے کوئی اور ہوں گے۔ آج کندھے کسی اور، آج جنازہ کسی اور کا ہے، کندھے میرے سمیت کسی اور کے ہیں، کل کو جنازہ میرا ہوگا، کندھے اوروں کے ہو جائیں گے۔ آج قبر کسی کی ہے، اتار میں رہا ہوں، کل کو قبر میری بننے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، کرو کرو زیارت، جا کے دیکھو۔ آقا کیوں؟ فرمایا تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ پھر بھی نہ پکڑے انسان کتنا غافل ہو گیا ہے حضرات، کیا عرض کروں۔ قبرستان سے لوٹتے ہوئے ہم بھول نہیں جاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، یہ برتن کم ہو گئے ہیں، یہ دریاں بچھانی ہیں، کھانا نہ کہیں کم ہو جائے۔ جانے والے کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنے اوپر کبھی غور کروں، آپ اور میں سب سوچیں، ہم چلے جائیں قبر میں اتار دیے جائیں، کیا حیثیت رہ جائے؟ وہاں پہ قبر میں اتارا ہے، یہاں پہ گھر والے تشریف لائے ہیں واپس، ان کو میری فکر سے زیادہ مہمانوں کے کھانے کی فکر بھی ہے۔ یہ ہونی چاہیے، دنیاوی امور ہے، لیکن یہ بہت بڑا درس عبرت ہے۔ جس زندگی کے بل بوتے کے اوپر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بہت کچھ ہیں، تو بڑے بڑے پہلوانوں سے بڑے بڑے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اور ہوئے لامکان شاہ کیسے کیسے۔ کتنے کتنے بڑے بادشاہ، آج نام بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں داتا علی حجویری کا نام آج بھی زندہ ہے، غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے، جنید بغدادی آج بھی وظیفوں میں آتا ہے، کیونکہ وارث شاہ او سدا ہی جیوندے نہیں جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں، تے بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور، گور پہ آ کوئی ہور۔ اس لیے حضرات مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، صاحب ایمان لوگوں، یہ ہر جانے والا
ہمارے لیے خاموش تبلیغ ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو وہ تصویر جو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے وہ صرف تصویر نہیں بلکہ وہ پوری تفسیر ہوتی ہے ہمارے لیے خوف آخرت کے سلسلے میں۔ آج اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، کل کو ہماری قبروں پہ ڈالی جائے گی۔ آج ملک کر کے وظیفے ہم کر کے اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا انسان کے ساتھ جو قبر میں چیز جاتی ہے وہ اس کی جیب نہیں ہے۔ فرمایا بغیر جیب کے 2 کپڑے اور ان کے ساتھ اس کے عمل جاتے ہیں، اعمال کے علاوہ کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جو کھیل اوروں کے ساتھ موت نے کھیلا ہے ان قریب تیرے ساتھ بھی کھیلے گی، تیرے دوستوں کی مجلس ویران ہوگی۔ یہ دنیا جس کو تو بڑا سمجھتا ہے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے یہ سارے نظارے، یہ سارے انداز خس و خاشاک ہو جانے والے ہیں۔ اس لیے حضرات میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان المبارک آیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح گزار، اس طرح رمضان میں کھو جا، اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ، اس طرح رمضان سے محبت کر جس طرح یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہے، تجھے یقین ہے آج کے بعد نہیں آنا۔ اور آج نور حسین صاحب جو اس دنیا سے گئے ہیں، رمضان جیسا مقدس دن مل جائے جس کے بارے میں سرکار کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وفی روایت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ رمضان کے ماہ مقدس کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے آسمانی کائنات کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانی کائنات جہاں پر نبیوں کا مسکن ہے، جہاں پر صدیقین رہتے ہیں، جہاں پر شہداء کی روحیں ہیں، جہاں پر رب ذوالجلال کے پاکیزہ بندے سچے مومن ہیں، ان کی روحیں ہیں۔ تو جو مومن ماہ رمضان میں جاتا ہے پھر قدسی بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شرف ہے۔ آپ دیکھیں نا سرکار کے لیے رب ذوالجلال نے ان کی امت کے لیے کیسا کرم رکھا ہے سرکار کی وجہ سے کہ دنوں میں بھی دن خاص کر دیے ہیں۔ دن تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں لیکن جمعہ، مہینے تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں لیکن رمضان، دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن حج کے دن سبحان اللہ کہیں نہ بلند آواز سے۔ اس طرح راتیں تو ساری اللہ کی ہیں لیکن رمضان کی راتوں کی شان الگ رکھی ہوئی ہے۔ کئی لاکھ افراد ایک ہی رات میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، کئی لاکھ افراد دن کو جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ افراد جمعے کی رات کو، 10 لاکھ افراد جمعے کے دن کو رب ذوالجلال جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ ملنا کسی مومن کو، کسی صاحب ایمان کو، کلمہ گو کو، یہ تو اس کے سارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت پہ یہ بات ضرور عرض کر سکتا ہوں، حاجی نور حسین صاحب نے بھی جن گھڑیوں میں داعی اجل کو لبیک کہا ہے، رب کی رحمت کے بھروسے پہ بات کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ٹھکانہ جنت میں ہی بنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنتوں میں اعلیٰ گھر فرمائے۔ ہمارے لیے وہ اہل ایمان ہے، دعا کرنی چاہیے رب کے اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو سناؤں، آج تھوڑی ساری باتیں میں چاہتا ہوں، اس طرح کی میری کوئی ترنم والی تقریر تو نہیں ہے، کوئی آپ کو بڑے اچھے شعر سناتا، کوئی طرز لگاتا تو شاید آپ بھی بڑا محظوظ ہوتے، لیکن میں ذرا سیدھا عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ مسائل ہیں جو ضروری ہے کہ آپ تک منتقل کیے جائیں، کیونکہ جو علم ہے نا یہ بھی ایک الگ رتبہ رکھتا ہے، الگ شان رکھتا ہے۔ کہ مذاق، لطیفہ، ٹھٹھا، شعر پڑھ کے چلے جانا
لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، ہنسی کرنا، پیغام نہ پہنچانا، یہ بھی اس منصب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس منصب کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کیونکہ ایک جاہل بندہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو کسی اژدہا سے، بڑے منہ والے سانپ سے، اینا کانڈا سے دوستی کر لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تیری دوستی کسی جاہل سے ہو۔ میں آپ کو دو چار باتیں عرض کروں اگر آپ کا مزاج ہو، ذرا سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں وقت ضائع نہ کروں میں آپ کا، میں آپ کو کچھ عرض کر کے جاؤں، کچھ آپ کی جھولی میں ڈال کے جاؤں۔ فرمایا کہ تیرے لیے بہتر ہے یہ کہ کسی بڑے منہ والے سانپ سے دوستی کر، اس بات سے کہ تو کسی جاہل سے دوستی کرے، کیونکہ وہ سانپ تیری زندگی لے گا لیکن یہ جاہل تیرا ایمان لے جائے گا۔ اس لیے جاہلوں سے بچ اور قرآن سننے کے عادی ہو جاؤ، حدیثیں سننے کے عادی ہو جاؤ۔ ہنس کر قوم کا بیڑا غرق کر دینا، مذاق کرنا، او فلاں عالم دین کو بلاؤ جی چس بڑی کرتا ہے، فلاں خطیب صاحب مقرر صاحب کو بلاؤ شعر بڑا اونچا لے کے جاتا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا اپنا بھی مزاج بدلیں، پھر دیکھیں کتنے لوگ بد عقیدہ ہو رہے ہیں۔ یوٹیوب کا فتنہ ہے، فلاں انجینئر صاحب ہیں جی، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اگر اس منصب کے ساتھ انصاف ہو تو لوگوں کی آنکھ، لوگوں کی بصارت کیوں کام نہ کرے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ ورنہ قرآن تو خود اعلان کر رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا ہدایت والے صرف وہ ہیں جن کے سینے میں رب نے عشق مصطفیٰ کی دولت کو رکھا ہوتا ہے۔ بغیر نبی کی محبت کے کوئی بخاری پڑھے، کوئی قرآن کا درس دے، جہاں سے نبی کے ادب کی خوشبو نہ آئے وہ جھوٹا ہے، اور جہاں سے عشق مصطفیٰ کی فراوانی ہو، عشق مصطفیٰ سے روحوں کو سیراب کیا جاتا ہے، سمجھ لو کہ کسی مرد کلندر سے قرآن پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ فتنے بڑے اٹھتے ہیں، اس لیے اپنا شغف جو ہے وہ اہل علم کے ساتھ کرے۔ اور جہالت کتنا برا شعبہ ہے کہ رب ذوالجلال کو کتنا ناپسند ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی جاہل کو خطاب ہی نہیں فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہیں، ان کی سرپرستی میں بات کروں گا، کافروں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الکافرون کہا ہے، منافقین کو بھی مخاطب کر لیا ہے، دیگر جتنے ہمارے نزدیک آج اسلام کے مذہب کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، لیکن جاہل کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب سے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، محبوب جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا۔ اور اپنے محبوب کے غلاموں کو کیا فرمایا ہے کہ جب تمہارا پالا کسی جاہل سے پڑ جائے، کسی ایسے شخص سے پڑے جو جاہل بھی ہے، بحث بھی کرتا ہے، دین کے معاملے میں غلط بیانی کرتا ہے، قالو سلاما، دور سے کہہ دو بھائی تجھے سلام ہے، دوسرے والا سلام، سلام عقیدت نہیں، سلام محبت نہیں، یہ سلام دعا نہیں ہے، یہ سلام جان چھڑانے کے لیے ہے کہ تو جاہل ہے میرا پیچھا چھوڑ، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ ختم کل کی محافل، اس بار بھی میں تھوڑی ساری گفتگو کروں گا کہ یہ کیا ہے تاکہ آپ کا شبہ بھی دور ہو۔ یہ ختم 10واں کی محفلیں، یہ ختم 40واں کی محفلیں، یہ سالانہ محفلیں، ان کا ایک مقصد جہاں پر تعزیت ہے، جہاں پر دعائے بخشش ہے، وہاں پر ان کا بڑا مقصد تبلیغ اسلام کا کام بھی ہوتا ہے۔ اب ختم کل کی محفل میں قرآن حدیث سیکھنے کو ملے، مرحوم کے لیے تو باعث نجات ہے، لیکن جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی رب ذوالجلال باعث نجات فرما دیتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔
حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل علم ان کے ساتھ لگ جائیں، علم والوں کی ہی رب کے ہاں شان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کسی جاہل کو ولی بنائے، اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ کیا ہے جی فلاں حضرت صاحب ان کے بال جو ہیں وہ کندو سے بھی 1.5 فٹ آگے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا آگ میں پہنچے ہوئے ہو سکتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے جو ہوتے ہیں نا وہ مصطفیٰ کی شریعت پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلاں حضرت صاحب ہر وقت نماز میں ہیں، اسی وجہ سے یہ فتنے اٹھے ہیں بڑے بڑے۔ انہوں نے سچے پیروں کے خلاف تحریک چلائی ہے، سچے آستانوں کے اوپر پھر مغلظات پکے ہیں۔ کیوں؟ ان جھوٹوں کی وجہ سے۔ تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں سچے ہوں تو ان کی نقل آتی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو بچائیں، بڑے بڑے فتنے آج جنم لے رہے ہیں۔ تو اہل علم ان کے ساتھ لگے۔ اللہ کا ولی ہر صورت عالم اور باشرع ہوتا ہے۔ نماز ہے جی ہر وقت حضرت صاحب نماز میں، میں نے کہا ہر وقت والی نہیں چاہیے، وہ 5 وقت والی بتا جو مصطفیٰ نے بتائی ہے، وہ عصر کی بتا جس کی خاطر مولا علی روئے۔ ہمیں ہمارے پیر مولا علی شیر خدا نے بتایا ہے فرض جائے آنکھ سے آنسو کس طرح گرتے ہیں، اور ان کے فرض کی محبت کی خاطر پھر سورج بھی وقت عصر پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات علم کی مجالس کو ذرا اپنے اندر پروموٹ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا خوف آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، اس سے قبل کے وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، غنیمت جان اس گھڑی کو جو تیرے پاس ابھی موجود ہے۔ ہمارے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ انہوں نے کہا موت تک۔ اس نے کہا موت کا وقت کب تک ہے؟ تو آگے سے بزرگوں نے کہا یہ تو آخری سانس کا، آگے والی سانس کا پتہ نہیں۔ سانس اندر آ جائے باہر نہ جائے موت، باہر آئے باہر جائے اندر نہ آئے پھر موت۔ یہ بس سانسوں کے الٹنے پلٹنے کا نام زندگی ہے۔ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، کسی جگہ پہیا روک گیا موت ہے۔ تو اس نے کہا پھر توبہ کب کروں؟ فرمایا ابھی کرنا، کیونکہ اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کی یہ سانسیں جو باقی رہ گئی ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے جس کے بارے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آسمانی کائنات کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازوں پر تالا لگایا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، غنیمت جانو، اسی ختم کل سے ہی اپنے آپ کو بدل کر جاؤ، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خود احتسابی کا عمل کرو، اپنا حساب کرو، محاسبہ کرو، دوسروں کے گریبان دیکھنے سے پہلے اپنا دیکھو، میں نے کیا رکھا ہے، میرے پاس کیا ہے، قبر میں لے جاؤں چھٹکارا ہو جائے گا، حشر کے میدان میں بچ جاؤں گا۔ حضرات میں عرض کروں گا، اس لیے یہ ختم کل ہمارے لیے تبلیغ اسلام کا سبب بھی ہے، ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک والد اس دنیا سے گئے ہیں، مجھے انہوں نے فرمایا کہ اس حوالے سے بھی ضرور ہونی چاہیے بات۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو بندوں کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے۔ آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ کس کی زبان سے ہے؟ ہمارے آقا محمد عربی کی زبان سے ہے۔ سرکار بتاتے ہیں کہ کون سا عمل، توجہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کون سا عمل ہے جو رب کو بندوں کے اعمال میں سے
سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ آقا بتائیں نا، سنیں گے آپ بھی ذرا، سبحان اللہ کہیں گے صاحب احباب؟ کبھی توجہ میری طرف ہو جائے نا، یہ کوئی اٹھتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے، اس سے کوئی محفل کو فرق تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ سرکار سے پوچھا نا کون سا عمل محبوب ہے، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب بتائیں اس سے پسندیدہ عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں عامل صاحب کے پاس گئے ہیں، فلاں ہاتھ دیکھنے والا لکیروں کے دیکھنے والے کے پاس گئے ہیں، تقدیر نہیں بدلتی۔ میں نے کہا اگر تقدیر اس طرح بدلتی تو وہ اپنی بدل لیتا، اپنا ہی کچھ کرتا۔ تو کہتا ہے پھر کیسے بدلتی ہے؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز آ نہ پڑھ، رب کے گھر آ جا، مسجد میں آ جا، جماعت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں 5 وقت پیشانی تو جھکا، 5 وقت رکوع تو کر، سجدہ ریز تو ہو جا، رب ذوالجلال دیکھتے ہی دیکھتے تیری تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ لاکھ وظیفے پڑھ، لاکھ تسبیحاں پھیر، لاکھ نوافل ادا کر، جب تک فرض نہ ادا کرے گا نہ تیرے نفل قبول ہے، نہ تیری تسبیحاں قبول ہے، نہ تیرے وظیفے قبول ہے، نہ تیرے چلے قبول ہو سکتے ہیں۔ فرض نماز سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ فرمایا نفل کا معنی کیا ہے؟ زائد، اور نوافل نفل کی جمع ہے، زائد کی جمع، جتنے اوپر پڑھ لے۔ تو سرکار کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرض نمازوں کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے۔ تو فرض نہ پڑھے، ساری رات کھڑا ہے جی، تہجد بھی پڑھتا ہے جی، ساری رات مصلی پہ بھی کھڑا رہتا ہے، جو 5 وقت کی مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا وہ نہ پڑھے۔ اب آپ اندازہ کریں، سرکار کہتے ہیں تمام اعمال میں اللہ کو بندے کا سب سے پیارا عمل نماز ہے۔ سرکار کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں معراج پر تحفہ جو اپنے امتیوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہ نماز ہے۔ اور سرکار کی معراج رب کا دیکھنا ہے، اور امتی کی معراج نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سرکار نے ایک خزاں کے موسم میں نے دیکھا کہ جب بہار جا رہی ہے، ایک ٹہنی کو پکڑ کے زور سے ہلایا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی باقی نہ رہا۔ مجھے فرماتے ہیں دیکھ رہا ہے جس طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے اس درخت کو دیکھے کہ ایک پتا باقی نہ رہا اس کو ہلانے سے۔ 5 وقت کی نماز وہ شے ہے میرے امتی کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جو 5 وقت اپنے گھر کے آگے سے گزرنے والی نہر میں غسل کرتا ہو، دن میں 5 بار نہایا ہو، بتاؤ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہ جائے گی؟ آقا نہیں رہے گی۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت اس غسل کرنے والے کی طرح ہے، وہ جسم کا غسل کرتا ہے، یہ روح کا غسل کرتا ہے، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتی، اس کے نامہ اعمال میں سوائے نیکیوں کے اور کچھ نہیں رہتا، سارے گناہ رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ مسجدیں بھی آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے فلاں محفل ہوئی ہے، سارے بندے چلے گئے ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہے، کتنے بندے آتے ہیں؟ نماز فجر ہو رہی ہے، کتنے بندے آتے ہیں؟ سرکار کا ایک فرمان سناؤں آپ کو، رمضان کا مہینہ ہے، خدا را ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، سرکار کا فرمان ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی، ایک تو یہ نا ناک خاک آلود اس شخص کی، یہ بدبخت ہے وہ شخص۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے سرکار نے فرمایا اس پہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے جس نے رمضان کو پا کر بخشش نہ کروائی۔ تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے جو بندے کا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز ہے۔ اس لیے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ رب کی بارگاہ میں جھک، تجھے زمانے کے سامنے جھکنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ رب ذوالجلال تجھے بے نیاز کرے گا، زمانے سے تجھے محتاجی سے بچائے گا، تیرے رزق میں اضافہ ہوگا۔
آگے فرمایا ثم ایو، آقا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا البر لوالدیک، پھر وہ نیکی ہے جو تو باپ کے ساتھ کرے، پھر وہ نیکی ہے جو تو ماں کے ساتھ کرے، ماں کے ساتھ کرے، باپ کے ساتھ کرے، وہ نیکی رب کو نماز کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہے۔ آقا اس کے بعد ثم ایو، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں، جہاد، گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، دوستوں کی محفل کو چھوڑنا، ساری رونقیں چھوڑنا، ہجرت کرنا، اپنی تلوار سے دشمن کو مارنا، اس کی تلوار سے زخمی ہونا، مر جانا یا غازی ہو جانا، سب کچھ کرنے سے بھی پہلے جو پیارا عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وہ نیکی ہے جو تو باپ کے ساتھ کرتا ہے، ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا احی والدیک، والدین زندہ ہیں؟ آقا زندہ ہے۔ فرمایا جا خدمت کر ان کی۔ دائیں طرف سے آئے تھے نا، پھر بائیں طرف سے آئے ہیں۔ آقا صحابی ہوں آپ کا، اللہ کے نام پہ مر مٹنا چاہتا ہوں، مارنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ سرکار نے پھر فرمایا والدین زندہ ہیں؟ فرمایا زندہ ہے۔ فرمایا جا خدمت کر ان کی۔ سامنے سے آئے ہیں ہاتھ باندھ کے، سرکار مجھے اجازت دے دینا، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے۔ سرکار اجازت دے دے جہاد میں جاؤں، لڑوں، رب کے نام پہ ماروں، مر جاؤں، گھر بار چھوڑتا ہوں، مال بھی راہ خدا میں دیتا ہوں۔ فرمایا احی والدیک، تیرے والدین زندہ ہیں، آقا زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، میرے صحابی جا ان کی خدمت کر، رب کے راستے میں یہی تیرا لڑنا لکھا جائے گا، مرنا لکھا جائے گا، یہ تیرا جہاد ہے تو رب کے راستے میں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم آج دیکھتا ہوں سرکار کے فرمان کو، بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کتنی آزمائش ہے حضرات۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر، احسان کر، بھلائی کر۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ کبھی آپ اس کا معنی پڑھیں آپ کا جگر پھٹے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے ہر حال میں بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر حال میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ایک ہے انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ جتنا میرے ساتھ کسی نے کیا اچھا میں نے کر دیا، میرے ساتھ برا کیا میں نے برا کر دیا۔ لیکن فرمایا والدین کے ساتھ انصاف نہیں، انصاف تیرا زمانے کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں سے کر، رشتہ داروں سے کر، دوستوں سے کر، معاشرے سے کر، لیکن ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ یہاں پر تو نے انصاف نہیں، احسان کرنا ہے۔ وہ اچھا کریں بدلے میں تب بھی بھلا کر، ان کی طرف سے اگر تیرے لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو بدلے میں پھر بھی ان کے لیے بھلا ہی کرنا ہے، تو نے خدمت کرنی ہے۔ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرنا، ان کے سامنے اوف نہ کر، لا تقل لہما اف ولا تنہر، اوف نہ کر، ان کو جھڑکنا۔ ایک اوف ظاہری ہے، ایک اوف باطنی ہے۔ اوف ظاہری کیا ہے؟ زبان سے کوئی کلمہ کہنا، ان کے لیے اوف توف کرنا، ان پر اعتراضات کرنا۔ ایک ہے اندر بھی اوف رکھنا۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کبھی باپ کے لیے، ماں کے لیے، ان کی صفائی ستھرائی کے لیے چارپائی پر جب وہ بولو براز کر دے تو جائے، فرماتے ہیں یہ ناک پر کپڑا نہ رکھ ورنہ یہ اوف ہے۔ ناک پر کپڑا نہ رکھ، فخر الدین رازی فرماتے ہیں ورنہ یہ اوف ہے، یہ والدین ہے۔ فرمایا نہ کر، کیوں؟ تیرے کپڑا رکھنے سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ سمجھیں گے ہم سے قرات کرتا ہے۔ تو جس طرح والدین نے بچپن میں کپڑا نہیں رکھا ہے، کبھی کسی بچے کی پرورش کرتے ماں کو دیکھا نا، باپ کو دیکھا آپ کے ہاتھوں میں پرورش ہوئی ہے، آپ نے ماں کو دیکھا کس طرح واری جاتی ہے، کس طرح صدقے جاتی ہے۔ حضرات میں عرض کرتا ہوں کہ والدین خود گیلے بستر پہ آئے، تو پیشاب کر دے، وہ ناک پہ کپڑا نہ رکھے بلکہ مسکراتے ہوئے لیٹ جائیں، باری ان کی آئی ہے اور تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں،
تو مر رہا ہے، وضو نہیں کرواتا۔ میں نے لوگوں کی عجیب طرز دیکھی ہے، گلوز لگاتے ہیں، دستانے چڑھاتے ہیں، کیا ہے جی والدین کی صفائی کے لیے جا رہے۔ میں نے کہا تیری جنت ہے، پڑھ سرکار کا فرمان، ہما جنتک وہما نارک، فرمایا دونوں تیری جنت ہے، دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہے، چاہے تو خدمت کر، حفاظت کر، جنت لے جا، اور چاہے تو ان کی نافرمانی کر، جہنمی ہو جا۔ والد کی شان کیا ہے؟ ماں کی سنتے ہو کبھی باپ کی بھی سنو حضرات۔ یہ بھی مرض ہمارے معاشرے میں ہے۔ میں عرض کروں گا ہاتھ باندھ کے، میں اس طرح کے مضمون بیان نہیں کرتا، لیکن میں دیکھتا ہوں ماں کی رو کرتے ہو، محبت کی حقدار تو ہے ہی ماں، لیکن کبھی باپ کی زندگی کی طرف بھی نظر ڈالنا۔ سائیکل پہ جاتا ہے تجھے گاڑی پہ بٹھانے کے لیے، ٹوٹا جوتا پہنتا ہے تجھے بڑا افسر بنانے کے لیے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے تاکہ تجھے نہ سننی پڑے۔ خدا کی قسم تجھے کانٹا لگتا ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، تجھے کانٹا لگا ہے، تجھے کانٹا چبھا ہے، دعائیں مانگتے ہیں مولا جھولی پر، بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے، اور بیٹا جب کمر سیدھی ہوتی ہے باپ کو کہتا ہے تجھے بولنے کا نہیں پتا۔ میں بھی اس برطانیہ میں ابھی مجھے تھوڑے دن ہوئے آئے ہوئے، میں ادھر کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں درس قرآن کرتا ہوں، ایک مسجد میں مجھے ایک بزرگ ملے ہیں، جگر پھٹ جائے خدا کی قسم ان کی داستان سن کے، مجھے سائیڈ پہ لے گئے، کان میں مجھے جا کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھے۔ کہتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دے دے، ننگی گالیاں دے، تو باپ سے پھر بعد میں معافی مانگے، معاف کر دینا چاہیے؟ میں مسجد میں میں نے کہا معاف کر دینا چاہیے تاکہ اس کی آخرت بچ جائے۔ میں تھوڑا سا آگے چلاؤں نا، قسم سے آپ کو صحیح منظر کشی وہی سنا رہا ہوں جو ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلاؤں نا، میری بازو پکڑ کے انہوں نے پھر مجھے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ 5-6 دفعہ ایسا کر چکا ہو پھر بھی معاف کر دینا چاہیے۔ خدا را یہ جو دولت رب نے تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس کے سبب سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے من اراد ان یزاد، فرمایا جو چاہتا ہے کہ بڑھا دیا جائے اس کا رزق اور اس کی عمر بھی بڑھائی جائے، اس کا رزق بھی بڑھایا جائے، اس کو چاہیے کہ فقط اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا رہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، اس کی عمر میں برکت ڈالی جائے گی، اس کے رزق کو بھی اضافے سے بڑھا دیا جائے گا۔ آزمائش ہے والدین، تو سمجھتا ہے بڑا آسان شعبہ ہے، سیدھی ایسے بات کی ہے، چھوٹی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ لا تقل لہما اف ولا تنہر، نہ اف کر نہ جھڑک۔ بیٹا ہے والد سے پوچھتا ہے یہ سامنے تار ہے اس کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کوا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دوسری دفعہ پھر پوچھتا ہے اس کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا 100 دفعہ پوچھتا ہے، باپ 100 دفعہ بتاتا ہے، ماں 100 دفعہ بتاتی ہے۔ اچھا وہ بیٹے سے جب بڑھاپے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ذرا دوبارہ بتانا، تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کا طرز آ پڑا ہے۔ اور پھر جب انتقال کر جائیں پھر ہم روتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا والدین دنیا میں وہ نعمت ہے جن کو رب ذوالجلال نے ایسا بابرکت وجود دیا ہے، جو حیات ہوں پھر بھی باعث برکت ہیں، قبر میں چلے جائیں پھر بھی باعث برکت ہوتے ہیں۔ بلند